مسیح یسوع کے قدوس اور جلالی نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ زمین جو ہے وہ کس طرح تیار کی جاتی ہے تاکہ 100 گنا پھل لائے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے میسج میں بیج بونے والے کی تمثیل میں سے یہ سیکھا تھا کہ بیج بونے والا کون ہے، تو آج ہم اسی سلسلے کی اگلی کڑی جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ کہہ لیں کہ جو آج کا میسج ہے اس کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، جو ہیڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ زمین کو کس طرح تیار کیا جائے تاکہ وہ پھلدار ہو۔ یا جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ یہ جو تمثیل ہے یہ ایونجلسٹک ہے، کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے کلام کا بیج دوسرے لوگوں میں بوتے ہیں تاکہ وہ پھلدار ہوں۔ لیکن جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے جو ہمارے جو بیج بونے والے ہیں ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ صبر نہیں کرتے اور جلدی سے جلدی سوچتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے جلدی لوگوں کو دکھانا ہے، تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے کہ ہم نے اتنے بپتسمے دے دیے، اتنے لوگ ہمارے پیچھے ہیں، اتنے لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہم ایسی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں کلام مقدس کے مطابق ہی یہ کہ وہ بے پھل رہ جاتے ہیں، اور ان میں سے صرف 25% جو ہے 25% جو ہے وہ پھلدار ہوتے ہیں، باقی 75% جو بیج ہے وہی بیکار رہ جاتا ہے، بے پھل رہ جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو بونے والا ہے یہ اس کی کہہ لو کہ کمزوری ہے یا سستی ہے کہ اس نے زمین کو صحیح طرح سے تیار ہی نہیں کیا کہ وہ پھلدار ہوتی، کیونکہ کلام میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بیج میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ بیج نے تو پھلدار ہونا ہی ہے، کیونکہ بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ جیسے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیج وہ ہے خدا کا کلام، اور خدا کا کلام جو ہے وہ بے پھل نہیں رہ سکتا۔ جیسے کہ یسایہ کی کتاب اگر 55 باب میں اس کی 10 اور 11 دیکھیں تو خداوند فرماتے ہیں، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دیں، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ تو ہم نے کلام مقدس میں سے ہی یسایہ کی کتاب 55 باب اور 10 اور 11 پڑھی ہے، اس میں سیکھا کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ تو بے پھل رہ نہیں سکتا۔ لیکن اب پرابلم کلام میں نہیں ہے، بونے والے میں ہے اور زمین میں ہے، کیونکہ جو کنیکشن ہے اب بونے والے نے بھی زمین تیار کرنی ہے، اور زمین کی تیاری میں اب کیا کیا پرابلم، اب آئیں ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں، کیونکہ جو مزدور ہیں جو خدا کا کلام بوتے ہیں، جو خدا کے خادم ہیں، حقیقی خادم جن کو ہم بولتے ہیں، میں ان ڈاکٹرز کی اور ان پاسٹرز حضرات کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے اب جو عہدوں کے اور بڑے بڑے ناموں کے محتاج ہیں، میں خدا کے خادموں کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کے خادم ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ہم جو ہیں خدا کے خادم جو ہیں، پولس رسول اگر آپ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی ہو اور خدا کی عمارت ہو۔ اب اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو پولس رسول یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہیں جو خدا کے خادم ہیں، کیونکہ پولس رسول بھی اپنے آپ کو اس نے کہیں بھی بشپ یا کوئی ڈاکٹر نہیں کہلایا، اس نے کہا کہ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا، اس نے مجھ پر یہ ٹرسٹ کیا کہ میں اس کا خادم کہلایا۔ تو کہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، کہ جیسے بیج جو ہے خدا کی طرف سے ہے، خدا کا کلام، اور بونے والے جو ہیں وہ ہم ہیں، خادم ہیں خدا کے۔ اور اسی حوالے میں اگر ہم اس سے پچھلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے 7ویں آیت میں، پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر
خدا جو بڑھانے والا ہے۔ اب یہاں پر وہ سارا جلال جو ہے خدا کے نام کا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ محنت میں کر رہا ہوں اور لیکن میں خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں، یہ ایسی بیوقوفی والی بات ہے جو ہم اکثر چرچز میں سنتے ہیں کہ میں خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں، میں نے کیا، میں نے یہ کہ لیکن میں خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ اور میں کون ہوں؟ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اپنا نام بھی بیچ میں لا سکوں۔ میں تو خادم ہوں، مزدور ہوں، ایک چھوٹا سا ادنا سا خادم ہوں، اور بڑھانے والا جو ہے وہ خدا ہے، یہ اس کا کلام ہے، وہی بڑھانے والا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اس لیے یہ کام جو ہے خدا کا ہے۔ تو آیا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں کون کون سی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے زمین پھلدار نہیں ہوتی، پھر ہم اس کے علاج کے بارے میں کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ تو یہاں پر اگر آپ میرے ساتھ مرکز کی انجیل نکالیں، اور خاص کر یہ جو میسج ہے ان سب لوگوں کے لیے ہے جو خدا کا کلام لوگوں تک، دوسرے لوگوں تک، غیر ایمانداروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ میں آج کا میسج جو ہے خاص کر ان ریئل ایونجلسٹ جو ہیں ان کے لیے ہے، جنہوں نے اپنا نام ایونجلسٹ رکھا ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے، سوری، لیکن جو ریئل میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے، اور ان کے لیے خدا یہ کے فضل سے یہ پھلدار ہوگا اور ان کے فائدے مند ہوگا، تاکہ وہ خدا کے کلام کو خدا کے لوگوں تک، جن کو یہ بھوک ہے اور جن کو ضرورت ہے، جن کو خدا بچانا چاہتا ہے، جن تک یہ کلام پہنچنا چاہتا ہے، تو ان تک پہنچے۔ تو یہاں پر مرکز کی انجیل میں 4 باب اور اس کی ہم 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ دیکھا، بونے والا کلام بوتا ہے۔ کلام جو ہے وہ بیج ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یسایہ کی کتاب میں سے پڑھا، لکھا ہے اگر 15ویں آیت میں، جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جو جنہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ اب یہ ایک طرح کی وہ زمین ہے جو پتھریلی راہ کے کنارے بوئے گئے ہیں، جہاں سے دنیا جو ہے چلتی پھرتی ہے، ان تک کلام کو سنایا گیا، جہاں پر وہ فائدہ مند ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھیت میں سے، جس کھیت میں سے لوگوں کا گزرنا ہوتا ہے، جتنی جگہ میں سے وہ ایک رستہ سا بن جاتا ہے، اور وہ زمین اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہاں پر بیج کیا، وہاں پر کوئی ویڑ بھی یا کوئی جڑی بوٹی تک نہیں اگتی، وہ اتنی زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اور یہ جب ہم ایسی جگہ پر کلام بوتے ہیں جو اتنی سخت ہے، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے اور لوگ سنتے نہیں ہیں، وہ آپ بولتے جا رہے ہیں تو وہ بیکار ہوتا جا رہا ہے، یہاں ایسے جگہ پر کلام سنانا، کلام مقدس فرما رہے ہیں کہ وہ 0% اس کا رزلٹ ہے، ٹوٹل 0، کیونکہ یہ جیسے کلام میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اپنے موتی سوروں کے آگے مت ڈالو، کہ یہ ایسا جو ہے بیج جو ایسی جگہ پہ ڈالنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ صرف رسمی کاروائی پوری کر رہے ہیں کہ میں خدمت کر رہا ہوں اپنی دل کی خوشی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، من کی خوشی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو اپنی نظر میں راست باز ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ایسا کلام جو ہے، آپ کلام کو بھی بے ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بے پھل ہے، وہ اس نے جڑ ہی نہیں پکڑی، کیونکہ وہ جڑ پکڑنے والی زمین ہی نہیں ہے، کہ وہ زمین جو بالکل سخت ہے، اس میں کلام بونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جو سخت دل لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی دلوں کی زمین جو ہے وہ سخت ہے، وہ سخت لوگ کون ہیں؟ جن کے دلوں کو اس جہان کے خدا نے، جیسے افسیوں کی کتاب 2 باب میں لکھا ہے کہ وہ اس جہان کے جو خدا ہیں، جو اس جہان کے جو پیروکار ہیں، انہوں نے وہ زمین جو اتنی سخت ہوگی کہ وہ ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا ہے، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی فلسفی کی وجہ سے، کہ ان کے پاس، کئیوں کے پاس تو اتنا نالج ہے دنیا کا
جیسے پلوس رسول بھی اگر ہم دیکھیں کلسیوں کی کتاب دیکھیں نکالیں، وہاں پر پلوس رسول ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کلسیوں کی کتاب 2 باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں، لکھا کوئی خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا نالج ہے، وہ آپ کو اپنی فلسفی سے، اپنے نالج سے، اپنی باتوں سے کہیں گے کہ نہیں خدا، پہلے یہی ثابت کرو کہ خدا ہے۔ وہ اتنے بیوقوف ہیں، ان کی عقل اتنی اندھی ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ میرا اس دنیا میں وجود ہی خدا کی قدرت کو اور خدا کے ہونے کو ثابت کرتا ہے، لیکن وہ بیوقوف اتنی ان کی عقلوں کے دروازے بند ہیں کہ وہ خدا کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے خدا اپنا پروف کرے کہ خدا ہے۔ تو ایسی جگہ پر کلام بونے کے لیے، وہ ایسی زمین پر کلام بونے کے لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ زمینیں جو ہیں وہ اتنی سخت ہوئی ہیں پہلے سے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر دوسری طرح کی زمین جو ہے، جو زمین پر دوسرا نقص ہے، فالٹ ہے، جس کی وجہ سے کلام جو ہے بے پھل رہ جاتا ہے، اور لکھا ہے 16ویں آیت میں، مرکز 4 باب 16ویں آیت میں، اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے بلکہ چند روزہ ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں کہ زمین جو ہے وہ بیج وہ بویا گیا، تو اس نے کیونکہ اس کے اوپر والی تہ جو تھی، اس کو جو پراپر زمین جتنی چاہیے، جتنی مٹی اس کو گہرائی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر مٹی تھی لیکن اس مٹی کے اندر جو ہے وہ پتھر تھے۔ پتھریلی زمین اوپر جو طے ہے وہ اچھی مٹی لگ رہی ہے، اس نے جڑ پکڑی۔ پہلے والی جو زمین ہے اس میں جڑ ہی نہیں پکڑی گئی کیونکہ وہ شیطان نے اوپر سے ہی اٹھا کر وہ لے گیا۔ اب جو دوسری زمین ہے اس میں جڑ پکڑی لیکن اس کی زمین کے نیچے پتھر تھے۔ اب یہاں پر وہ لوگ بھی مراد ہیں جو مطلب پرست ہیں۔ اب یہ دونوں طرف ہیں، مطلب پرست کلام سنانے والے بھی ہیں اور کلام سننے والے بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب نے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کی گواہیاں ہیں کہ ان کو جو پاسٹر حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ چرچ میں آئیں، یقیاں دیں، چندے دیں، ہماری خدمت کریں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب وہ مطلب پرست ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے کسی نہ کسی پرابلم میں ہیں پہلے سے ہی۔ ان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو زمین ہے وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کلام سنا ہے لیکن وہ اس کلام کی تہ کے نیچے پتھر ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو مطلب انہوں نے کسی نہ کہیں سے کلام سنا کہ فلاں بندہ جو ہے اس کو بھی فلاں جگہ سے یا دعا کرنے سے، کسی بلیور سے، کسی مسیحی کے دعا کرنے سے شفا مل گئی یا اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کے اندر وہ تھوڑی سی جڑ پکڑی کہ یار اس کا کام ہو گیا تو میں بھی کیوں نہ اس کے پاس جاؤں۔ ٹھیک ہے، اب اس نے بھی اس کلام کو جب بیج جو ہے وہ دیکھا، اس نے اس پاسٹر یا اس چرچ یا کسی نہ کسی پاسٹر کو یا چرچ میں جا کر رابطہ کیا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ، آپ آئیں ہمارے چرچ میں آئیں، ہم آپ کو دعا کریں گے آپ کے ساتھ۔ اب وہ دعا جو ہے اب یہ میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک طرف کی نہیں۔ اب جو پاسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس زمین کو تیار نہیں کیا، اس کے پتھر نہیں نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہاں جی آپ چرچ آیا کریں، ہم دعا کریں گے، وہ دعا کرتے ہیں۔ دعا کی اب جو ضرورت مند بندہ ہے جو آیا ہے دعا کرانے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو شفا نہیں ابھی تک ملی یا شفا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ آہستہ آہستہ ہوئے گا، اس لیے
आप चर्च आते रहो, मेरे पीछे पीछे चलते रहो, मुझे फॉलो करते रहो, मेरे क्योंकि उनकी चर्च आने से उनकी आमदन बढ़ेगी। और इस तरह के उन्होंने, अगर आप सोचें कि अगर 10 15 20 गाहक 50 ऐसे गाहक जो हैं वो अपने चर्च में लगा लिए, तो उनकी तो महीने की आमदन चल रही है, उनको पेंशन में लग गई। तो ये वो सुस्त जो है, मतलब परस्त जो है बीज बोने वाले हैं, और मतलब परस्त ही ज़मीन है जो दिल से खुदा की तरफ नहीं है। उन्होंने थोड़ी उतनी सी जड़ पकड़ी जितना सा उनको मतलब है, और उसके नीचे उनका वही सख्त दिल है कि जब मेरा काम हो जाएगा तो ओके, आप अपने घर, मैं अपने घर। तो ये जो पथरीली ज़मीन है, ये ऐसे लोग हैं कि जो मतलब की वजह से खुदा की तरफ आते हैं, और मतलब निकलता है तो ओके जी, बाय बाय। तो ये बेफल रह जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बार बार गिरते हैं, बार बार मार खाते हैं, बार बार दुआएं कराते हैं। वो उनका, क्योंकि अब उनमें दोनों तरफ का प्रॉब्लम है कि अगर उनको शफा मिल भी गई थोड़ी सी, खुदा ने उन पर करम अपना किया, फजल किया, शफा मिल गई, थोड़ा सा जो है जड़ जो है वो ज़मीन में गई, तो वो कहते हैं कि मैंने पैसे दिए थे पास्टर को, हमारा काम हो गया, ओके, जब नेक्स्ट टाइम होएगा फिर आ जाएंगे। ऐसे लोग जो हैं ये दोनों तरफ मतलब परस्त हैं। तो जिनके ऊपर वाली तय जो हल्की थोड़ी सी ज़मीन है, लेकिन नीचे फिर वो पत्थर ही हैं, और वो सेम जो है बेफल रह जाता है, क्योंकि पत्थर के ने तो फल नहीं देना। फल तो बीज को जितनी देर तक उसको सही गहराई ना मिली, सही न्यूट्रिशन ना मिली, सही केयर ना हुई, उतनी देर तक तो वो फल नहीं लाएगा। इसी तरह तीसरी इस तरह की ज़मीन क्या है, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं। ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देती हैं, और वो बेफल रह जाता है। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जहाँ पर बोया गया है वहाँ पर ज़मीन है, लेकिन मिक्स है। उसमें पत्थर भी हैं, उसमें वीड भी उगी हुई है, कांटे भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, और उसमें वो बीज जो है वो ग्रो हुआ। अब गौर करने वाली बात है कि वो बीज ग्रो हुआ, लेकिन वो जो उसके इर्द गिर्द, क्योंकि जो ज़मीन थी वो प्रॉपर तैयार नहीं हुई थी, और वो दो दिले थे। लिखा है कि जब दुनिया की फ़िक्रों से परेशानियों ने उन्हें देखा, तो उन्हें वो तेरी जैसे पतरस ने जब वो पानी पर चलने लगा, तो जब उसने लहरों की तरफ देखा तो कहता, हाय खुदा, मत बचा ले, उसे चलाना शुरू कर दिया। तो इस तरह कि ये जो लोग हैं, जो ज़मीन तो है उनमें, मिट्टी भी है, न्यूट्रिशंस भी हैं, लेकिन वो बेफल रह जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ज़मीन को तैयार नहीं किया गया कि उसको बीज डालने से पहले वो झाड़ियाँ जो थीं, वो फ़िक्रें जो थीं, वो जो लालच उनके दिल में था, जो दौलत का फ़रेब था, जो और परेशानियाँ थीं, जो और तरह की चीज़ें उनके दिल में थी, वो पहले निकाल ली जाती उस ज़मीन में से, तो वो फल लाती। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ही ज़मीन के उन प्रॉब्लम्स का ज़िक्र फरमाया जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो फल नहीं लाती है। अब फल लाने के लिए, ये तो हमने प्रॉब्लम का जिक्र कर लिया ना, कि अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमने देखी कि एक, जो ज़मीन सख्त है, जो जिसके ऊपर से लोगों का आना जाना है। दूसरी पथरीली ज़मीन है जिसमें ज़मीन और बड़े बड़े पत्थर हैं अंदर से। तीसरी जो वहाँ पे झाड़ियाँ हैं। अब चौथी जो ज़मीन है वो तो लिखा कि कलाम बोया गया और वो 100 गुना फल लाया। अब हमने देखना है कि ज़मीन अगर मैं प्रॉपर तरीके से तैयार करता तो कैसे करता, और क्या क्या मुझे करना चाहिए था जिसकी वजह से मैं, जो मैं बीज मैं बो रहा हूँ, जो मेरी मेहनत है वो फलदार हो, और मैं खुदा से उसका शाबाशी पाऊँ कि खुदा बाप मुझे कहे कि वाह, ये मेरा बच्चा है,
یہ میرا خادم ہے جس نے صحیح طریقے سے کام کیا اور خدا ہمارے کام سے خوش ہو۔ اب یہاں پر جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم زمین کو تیار کرتے ہیں، اگر ہم جسمانی طور پر بھی دیکھیں تو جب ہم زمین کو تیار کرتے ہیں تو تیاری کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں۔ ہل چلانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو زمین جو ہے سخت ہے اس کو نرم کرتے ہیں۔ اب زمین نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس میں ہل چلائیں گے اور اس کو توڑیں گے۔ اب جب آپ دیکھیں جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کی فیملی میں لوگ ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، تو اب جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں تو صحیح جگہ پہ آ گیا ہوں۔ اب میرے جو بہن بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، جب جو میری بیوی ہے یا میرا ہسبینڈ ہے جو خدا سے دور ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی خدا کے پاس آئے۔ لیکن اب ذہن میں رکھیں کہ جس طرح دنیاوی قانون ہیں اسی طرح خدا کا قانون جو ہے، روحانی قانون جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم زمین کو دیکھیں کہ جب ہم زمین تیار کرتے ہیں تو اس میں پہلے ہل چلاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، اس میں سے ویڈ جو ہے، جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ نکالتے ہیں۔ اب توڑنے کے عمل کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب توڑنے کا عمل ہے تو جب میں کسی کے لیے دعا کر رہا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بھائی یا میری بہن جو ہے وہ خدا کی طرف آئے، اس کی وہ بے زمین جو ہے وہ بے پھل ہے، تو جب وہ اس کو میں تیار کروں گا تو اس کے ٹوٹنے کا عمل آئے گا۔ تو یہ ہم خود بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ہم اس کے تو ٹوٹنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ میں نے ایسے تو دعا نہیں کی تھی۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ جب زمین کو تیار کرنا ہے تو اس کے ٹوٹنے کا عمل جو ہے اس کی بڑا جو کہ درد مند ہے، پینفل ہونا چاہیے کوئی ہے، کیونکہ اس کو ٹوٹنے میں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کو پتھر جب نکالیں گے تو اس میں ہمیں طرح طرح کے جو ہتھیار ہیں وہ لگانے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کلام میں سے اگر ہم دیکھیں، افسیوں کا خط نکالیں، ہم اس کو یہاں پر ہمیں کیا کیا چیز چاہیے اس کو توڑنے کے لیے اور اس زمین کو تیار کرنے کے لیے۔ لکھا ہے افسیوں کا خط 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ اب خداوند میں اور اس کی قدرت میں کے زور میں مضبوط بننا ہے، کیونکہ جب ہم نے ہل چلانا ہے اس زمین میں تو اس کو توڑنے کے لیے ہمیں طاقت چاہیے۔ وہ طاقت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ خدا کے کلام سے، خدا سے، اس کی قدرت میں۔ اس کی قدرت مطلب اس کی طاقت میں۔ اس کی طاقت اگر ہم میں ہوگی تو ہم وہ ہل جو چلا سکیں گے، کیونکہ ہمیں توڑنا بھی ہے اور کئی دفعہ ہمیں خود بھی اس پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں۔ دیکھیں خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ جیسے ہم نے تمثیل میں سیکھا کہ شیطان جو ہے وہ اس میں انوالو ہے کہ وہ بیج اٹھا لے جاتا ہے، وہ اس کو گرو نہیں ہونے دیتا، اس میں پتھر ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اس ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور وہ ہتھیار ہمیں کہاں سے ملتے ہیں اور کون کون سے ہتھیار ہیں؟ لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ کہ جب ہم اس توڑنے کے عمل کو، کیونکہ جو خدا سے دور ہے، نان بلیور ہے، ہمارا رشتہ دار جو بھی جس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم خدا کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، جہاں پر یہ حل چلانا چاہتے ہیں، تو وہ شیطان کے اختیار میں ہے، وہ مردہ ہے۔ بائبل مقدس میں یہ بڑی سخت بات ہے لکھی گئی۔ میں آپ کو اگر آپ افسیوں کے خط میں 2 باب
اور اس کی 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں، سوری 2 باب اور دوسری آیت میں دیکھیں گے۔ پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، لکھا اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے کہ جب ہم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے تو ہمیں زندہ کیا گیا، اور اب میں جب مسیح یسوع پر ایمان لایا تو میں تو زندہ ہو گیا، لیکن اب جو دوسرے لوگ ہیں اس کا مطلب وہ مردہ ہیں، جو خدا کے قریب نہیں ہے، جو بلیور نہیں ہے، وہ مردہ ہیں۔ سیم چیز جو ہے وہ کلسیوں کے خاتمے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی پولس رسول یہی فرماتے ہیں، 2 باب اور اس کی 13 آیت میں دیکھیں لکھا اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اب یہاں پر پولس رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جو یسوع مسیح میں نہیں ہے وہ مردہ ہیں، اور یہ کہنا کہہ لو کہ ببلیکل ہے کہ وہ جانوروں کی طرح وہ زندہ تو ہیں، ان میں جسم ہے اور جان ہے، لیکن روح نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، اور خدا کا روح جو ہے اس میں ہے جو خدا کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں، وہ مردہ ہیں، روحانی طور پر مردہ ہیں، ان میں روح نہیں ہے۔ تو مردہ لوگ جو ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے، ان کو خدا کے پاس لانے کے لیے، اس سختی کو جو ان کے دلوں میں ہے، جو اس کے جہان کے خدا نے اندھا کر رکھا ہے، ان کی عقلوں کو تاریک کر رکھا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہمیں اس میں حل چلانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیار چاہیے۔ وہ حل جو ہے وہ ہمیں خدا سے ملے گا، اور اس روحانی فوجیں جو ہیں، جو شیطان کی طاقتیں، ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو وہ ہتھیار کون سے ہیں وہ بھی یہ کلام مقدس ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ افسیوں کے خاتمے آگے 6 باب کی آگے 14ویں آیت میں ان سارے ہتھیاروں کا ذکر لکھا ہے۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ اب یہ جو ہتھیار ہیں اس سے کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں شیطان سے، اس کی قوتوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب مقابلہ، آپ غور کریں کہ مقابلہ جس شخص پر جو ہل چلا رہے ہیں جس زمین پہ، وہ بھی گزر رہا ہے، لیکن آپ جو ہل چلانے والا ہے وہ بھی اسی سختی میں سے گزر رہا ہے، اس کو بھی ساتھ محنت کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں جو کلام بونے والے ہیں، جو چلو کہ صحیح طرح محنت نہیں کرتے، کیونکہ ان کو بھی ان محنت میں سے گزرنا پڑتا ہے، سختی میں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم شیطان کے ایریا میں جا کے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو ہمیں خود بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جو ہتھیاروں کا ذکر بتایا گیا ہے اس حوالے میں جو ابھی ہم نے پڑھا افسیوں خاتمے، اس میں دونوں طرف کے لیے ہے، جو ہل چلا رہا ہے اور جس پر زمین پر ہل چل رہا ہے، دونوں کے کی پروٹیکشن کے لیے خدا نے سارے ہتھیار دیے ہیں۔ اور یہ کیونکہ ہم نے روح کے ہتھیار ہیں، ہمیں خدا سے چاہیے، یہاں جسمانی ہتھیار، یہاں پیسوں کے ہتھیار، یہاں پیسوں والی بلیسنگ جو فار سیل ہے چرچز میں آج کل، وہ نہیں چاہیے۔ پیسے دے کے آپ کچھ نہیں پا سکتے، یہاں پر خدا کے ہتھیار چاہیے جو روح کے ہتھیار ہیں، ان سے ہم روحانی فوجوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ان سے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں؟ دعا سے، یہاں پر لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ فارمولا یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے دعا کرنی ہے ان کے ساتھ، ان کے لیے۔ اور اب یہ دعا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو دکھانے کے لیے کریں، کہ ہم ان کو جاننا ضروری ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، اس پہ احسان جتانے کے لیے کہ میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ، کیونکہ آپ لکھا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تو ہم خدا کے ساتھ پارٹنر ہیں، جیسے یوحنا کی
پہلے خط میں پہلے باب میں لکھا ہے کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، اور ہم پارٹنرشپ ہے خدا کے ساتھ، اور ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اور ہم دعا کے ذریعہ سے خدا سے جس زمین پر ہمیں پھل چاہیے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس زمین میں اس کو توڑے اور پھلدار کرے۔ اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی چندے کی ضرورت ہے، نہ دائیکی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور دنیاوی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف دعا سے۔ ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہمیں دعا کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زمین سخت ہے، جن کی دلوں کی زمین میں پتھر ہیں، جو خدا سے دور ہیں کسی بھی طرح سے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، خدا ان کی زندگی میں کام کرے گا۔ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے؟ دعا۔ ہم دعا کریں گے، خدا ان کی زندگی میں کام کرے گا۔ اور اب یہ دعا جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ دعا جو ہے وہ میں نے کی ہے، آج 2 دن کی ہے، 1 دن کی ہے اور بس جی۔ لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع فرماتے ہیں اتنی دیر تک دعا کرتے رہو جب تک اس دعا کا جواب نہ آ جائے، جو آپ رزلٹ چاہتے ہو وہ نہ مل جائے۔ آپ چاہتے ہو کہ اس زمین میں پھل جو ہے وہ لگے، وہ زمین بیج بونے کے قابل ہو، تو وہ خدا اس کو بیج اس قابل کرے گا۔ جب آپ دعا اس کے لیے کرو گے تو خدا اس دل کی زمین کو اس قابل کرے گا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس میں بویا جائے، اور پھر وہ جب بویا جائے گا تو وہ پھلدار ہوگا۔ اور اس کے لیے جیسے اگر آپ نکالیں یعقوب کا خط نکالیں، اس میں آخری باب میں 5ویں باب میں 16ویں آیت پڑھتے ہیں، ہم 15 اور 16 آیت پڑھتے ہیں، لکھا اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ آگے لکھا راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ غور کریں، کہتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں 17ویں میں لکھا ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ یہاں پر وہ ایلیا کی تمثیل بتا کے کہتے ہیں کہ ایلیا نے جیسے وہ بھی ہمارے جیسا انسان تھا، جس طرح ہم ایماندار ہیں وہ بھی ایماندار تھا۔ اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مینہ نہ برسا، اور پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ یہاں پر ایلیا کی مثال دے کے تمثیل بتا کر کہتا ہے کہ جیسے ایلیا نے دعا کی اور مینہ نہیں 3.5 برس تک برسا، اسی طرح کہتا ہے کہ اگر ہم بھی دعا کریں گے، ہم جو مسیح یسوع میں راست باز ہیں، ہم اگر کسی کے لیے دعا کریں گے تو خدا جو ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے، اور جب ہماری دعا کو سنے گا اور جو ہمارا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدا اس زمین کو جو سخت ہے، جہاں پر پھل نہیں ہو رہا، جو جڑ نہیں جہاں پر بیج پکڑ رہا، وہ خدا اس کو پھلدار کرے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہی یعقوب کے خط میں 5 باب اور 7ویں آیت میں دیکھیں، یہیں پر اس کا جواب لکھا ہے۔ لکھا پاس ہے بھائیوں، خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میਂہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ اب جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں صبر کے ساتھ خدا کے وعدے کا اور خدا کے کام کرنے کا انتظار کرنا ہے، کہ جب تک لکھا ہے کہ جیسے ایک کسان جو ہے وہ بیج بو کے انتظار کرتا ہے، اسی طرح جب ہم دعا کے ذریعہ سے بیج بوتے ہیں تو ہمیں خدا سے دعا کرتے رہنا ہے صبر کے ساتھ کہ خدا اس زمین کو پھلدار کرے۔ اور جب لکھا ہے جیسے کلام کے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ خدا
راست باز کی دعا کو ضرور سنتا ہے، وہ نہ نہیں کرتا۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں تو خدا سنتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو خداوند نے آسمان پر جانے سے پہلے جب آخری حکم جو شاگردوں کو دیا تھا، کیا تھا کہ جاؤ اور ساری زمین کے ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اب یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم جا کے انجیل کی منادی کریں، ہم خدا کا کلام سنائیں۔ تو خدا کا کلام کے لیے ہم زمین تیار کریں۔ اب جو زمین تیار ہوگی تو خدا کے کلام جو بیج ہے کلام کا وہ پھلدار ہوگا۔ تو اس لیے یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کی کہ میں خدا کی مرضی جانوں کہ میں کروں یا نہ کروں، نہیں، یہ سب کے لیے خدا کی مرضی کلام میں ظاہر ہے کہ ہم سب پر یہ فرض ہے جو خدا کا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کی بھیڑیں ہیں، ہم سب پر یہ فرض ہے، یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کریں اور اپنے ان عزیزوں کے لیے، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے، محلے داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہ دعا کریں کہ خدا ان کے دلوں کی زمین کو اس قابل کرتے کہ وہ پھلدار ہوئے۔ اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں، اس دنیا میں، ہماری جسمانی اور روحانی زندگی کی ہر ضرورت کا حل جو ہے وہ دعا ہے اور خداوند کا کلام ہے۔ ہمیں خود بھی کلام کے ساتھ جتنا ہم جڑے رہیں گے، خود بھی کلام سے طاقت حاصل کریں گے، اور جتنی جڑیں ہماری کلام میں گہری ہوتی جائیں گی اتنا ہم پھلدار ہوں گے، اتنا ہم خداوند کے میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنیں گے۔ اور جیسے پہلے زبور میں لکھا ہے کہ جو خداوند پر کی شریعت پر، جو خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، وہ اس درخت کی مانند ہے جو ندی کے کنارے لگایا گیا ہے، جس کی جڑیں جو ہیں وہ کلام سے قوت لیتی ہیں اور وہ پھل ڈالتی ہیں، اور وہ اس کا پتا کبھی نہیں مر جاتا۔ خداوند ہم سب کو مسیح یسوع میں اس کی پہچان میں بڑھنے کی طاقت دے۔ آمین۔